السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی 6 شرطیں بیان کیا تھا، 7واں باقی رہ گیا تھا اور 8 دونوں کو پورا کریں گے آج، اس کے بعد میں آگے بڑھیں گے۔ 7واں یہ ہے، اس کلمہ طیبہ سے محبت ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنت کی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی جنت کا پودا بھی ہے اور کنجی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرے اور جو اس کلمہ کا مقتضا ہو، یعنی چاہتا ہو، اس سے محبت ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اس پر مستضاد انہیں ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر محبت کے اندر شرک لازم آ گیا۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، انسانوں کی جو محبت ہے، بال بچوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یہ طبعی محبت ہے، لیکن جو محبت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر شریک ٹھہرانا یا کسی کو ساجھی کرنا یہ شرک لازم آتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک بناتے تو ہیں، لیکن ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کی جاتی ہے۔ اب تو یہ مشرکین کی بات ہو گئی۔ اب اللہ رب العالمین مومنوں کے بارے میں کہتا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہے ان کی محبت اللہ رب العالمین سے بہت سخت ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہے، جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو عبادت سمجھتے ہیں کہ اللہ سے جو محبت ہے اس محبت کی طرح کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اس محبت میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث سمجھ لیں، سمجھیے کہ یہ حدیث زندگی جینے کے لیے اور شریعت کو سمجھنے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ 3 خصلتیں، 3 صفات ایسی ہیں، 3 خوبیاں ایسی ہیں کسی انسان کے اندر یہ پائی گئیں تو گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر محبوب ہو، یعنی ساری چیزوں سے بڑھ کر محبوب کون ہو؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، نہ خونی رشتے، نہ آپ کی محبت، کوئی نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، کسی سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ دوسری چیز،
وہ شخص جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے. آج کیا ہے؟ مطلب کی دنیا ہے. آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر خود غرضی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے. لیکن اگر محبت ہو, کسی سے محبت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے, یعنی اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہونی چاہیے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو وہاں پر بتانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی غلط راستے پر جا رہے ہو. اور کسی سے دوستی اس لیے کی جائے تاکہ وہ اگر نمازی نہیں ہے تو نمازی بن جائے, وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو شریعت کا پابند بن جائے. بہت ساری چیزوں کے اندر تقصیر ہے, کمی ہے, کوتاہی ہے, ان کمی کوتاہی کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرے اور ان کے اندر محنت کرے. تو کسی سے محبت جو ہے اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. تیسری چیز, جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کفر سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. جب ایک انسان, یہ اسلام نعمت ہے میرے بھائی, اسلام کیا ہے؟ نعمت ہے. اور انسان جب نعمت کے اندر آتا ہے تو ایسے ناپسند کرے جیسے کفر کے اندر جانے کو ایسے ناپسند کرے جو ہے گویا کہ ایک آدمی آگ کے اندر جانے کو ناپسند کرے. اور ہونا چاہیے جیسے ایک آدمی کوئی آگ میں جانا چاہتا ہے, کیا نہیں جانا چاہتا, اسی طریقے سے ایک انسان جو اسلام کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کی خصوصیت اور اس کی خوبیوں کو جانتا ہے اور اس کی خوبیوں کو جانتے ہوئے عمل کرتا ہے, دنیا کی تھوڑی سی چیز کے لیے اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی وہ کر لے گا. اسی لیے اسلام کی خوبیوں کو جاننا ہے. اگر اسلام کو جاننا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, کیریکٹر کو دیکھنا ہے. اسلام کو سیکھیں گے اگر کسی شخصیت سے تو پھر وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ہمیں اسلام سیکھنا ہے تو ہم فلاں عبداللہ, عبد الرحمن, اکرم اور بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے لوگوں کا کہ اسلام کو لوگوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں. ارے اسلام بہت برا ہے, یہ اگر اسلامی دیکھو مسلمان ہے ایسا کام کر رہا ہے, مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے کرتوت غلط ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کا کرتوت کبھی بھی غلط نہیں ہے. اور اسلام نے اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا ہے, خوبیوں کی طرف لوگوں کو بلایا ہے, برائیوں سے روکا ہے, اچھی اچھی باتوں کا حکم دیا ہے, ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے تک کو عبادت قرار دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو سمجھنی چاہیے. ایک انسان آگ میں جانے کو جیسے ناپسند کرے اسی طریقے سے کفر کے اندر جانے کو ناپسند کرے. کفر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والقلۃ والذلہ. اللہ رب العالمین ہم کفر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. کفر ایک وبا ہے, بیماری ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان یہ ایک خوبی ہے اور خوبی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت بنانے کا ایک ذریعہ. آخری چیز, ان یکفر بالطواغیت وہی المعبودات من دون اللہ ویؤمن باللہ ربا ومعبودا بحق. تمام طواغیت کا انکار اور انہیں باطل سمجھے. طواغیت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے. جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, چاہے اگر کوئی بندہ اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. تلوار کی زور پر اسلام نہیں پھیلا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا. اسی لیے میرے بھائیوں جو لوگ اسلام کے دامن کے اندر آنا چاہتے ہیں, اسلام کی آگوش میں آنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ان کے اوپر واجب ہے کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھے, اسلامی تعلیمات کو سمجھے, اس کے بعد میں اسلام کی طرف آئے. اسلام آپ کو لالچ نہیں دیتا, اسلام آپ کو روپیہ پیسہ نہیں دیتا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ بھائی اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پر، پیسے کے زور پر پھیلا ہے، تو پھر مشرکین مکہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھنا پڑے گا. مشرکین مکہ اس کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل غیروں کے ساتھ تھا، جو اخلاق غیروں کے ساتھ تھا، جو کردار غیروں کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کے اندر آنا شروع کیا، اسلام کو اپنانا شروع کیا، اسلام جیسی دولت کے اندر اپنے آپ کو آنا خوش نصیبی سمجھا. اور آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے اندر ہے تو لیکن عمل سے بالکل خالی ہے. اللہ نے آپ کو بھائی دولت دی ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اسلام جیسی دولت دی ہے، اور ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہمیں شرم آتی ہے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہمیں شرم آتی ہے. اسلامی احکامات کو لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا. ہم جو ہے بس دنیاوی چیزوں کے اندر اتنے الجھ گئے کہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو سیکھنے کی بجائے ہم دنیاوی چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اس پر عمل کرنے کے بجائے دیگر چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. آج ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، مسلمان ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے، گانا بھی بجائیں گے، گانا بھی سنیں گے، گندی فلمیں بھی دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنے آپ کو لبرل مسلمان، لبرل ہے نا، ایسا لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں دیگر لوگوں، بھائی سپورٹ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کا سپورٹ صرف اللہ رب العالمین. آج بے حیائی کے اڈے جہاں پر قائم ہیں وہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تعداد موجود ہے. اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں کہیں پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر، وہاں پر لاکھوں لوگوں کی تعداد موجود ہے. لیکن جہاں پر نبی اور رسول کی بات ہو رہی ہو وہاں پر 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی گنے چنے ملیں گے آپ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک حق پر رہنے والوں کی تعداد کم ہے اور کم ہی رہے گی. نام کے مسلمان تو بہت ہے پوری دنیا کے اندر، پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. آج مسلمانوں کی آبادی بڑی بڑی ہے، مسجدیں بڑی بڑی ہیں، لیکن صفوں کے اندر 2 صف بھی مکمل نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کمی ہے. گھروں کے اندر سو رہے ہیں، گھر مسجد کے بغل میں گھر ہے، مسجد کے بغل میں گھر ہے، اذان ہو رہی ہے، چادر میں سوئے ہوئے ہیں، لحاف میں دبے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے اگنور کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آج تو یہ چلن چل پڑا ہے کہ لوگ اذان کا جواب تک نہیں دیتے. اذان ہو رہی ہے، خرافات کے اندر گم ہے، باتوں کے اندر گم ہے. بھائی اذان کا جواب دیجئے. اذان جیسے اذان دینے والا مؤذن اذان دیتا ہے، آپ اس کا جواب دینا کیسے؟ اللہ اکبر کہیں تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں. بس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، سیکھنے کی ضرورت ہے اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلایا، اپنی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا. جو اخلاق کا مظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اسلام کے دامن میں آتے تھے. اب ایک شق آپ نے سمجھ لیا، لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک شق آپ نے پڑھ لیا. دوسری شق ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ دوسری شق ہے، اس کی طرف آتے ہیں. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں. اس کلمے کی شہادت کا معنی کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی کتاب کتاب التوحید، اسی کو دیکھ کر جو بدعتی ہیں اس کے اندر انہوں نے کچھ نہیں لکھا بلکہ قرآن اور حدیث کو جمع کیا ہے. بس کیا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو جمع کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. اور جو مستنبات ہیں، مثال کے طور پہ جو مستنبت مسائل ہیں، ان مسائل کو اخیر میں درج کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اس کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کو بیان کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی شہادت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پہلی چیز سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ دلیل کہاں سے ملے گی؟ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دلیل ہے، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ۔ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ طاعتہ فیما امر، جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ نمبر 2، وتصدیقہ فیما اخبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر ہمیں دی ہے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی سچائی کو تسلیم کرنا ہے، دل سے، زبان سے اور اسی طریقے سے ایکٹیویٹی سے اس کی سچائی کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں خبر دی اس کی تصدیق کرنی ہے۔ نمبر 3، واجتناب ما نہى عنہ وزجر، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور زجر و توبیخ کی ہے، ڈانٹ لگائی ہے، فٹکار لگائی ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ اور وہی آیت میں نے پڑھی آخر میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جس چیز سے منع کرے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آخری چیز، چوتھی چیز، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ رب العالمین کی عبادت ویسے ہی کی جائے جس طریقے سے مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے جیسے پڑھی اسی طریقے سے ہم کو عبادت کرنی ہے۔ ابھی 27 رجب گیا نا، کیا اللہ کے نبی نے وہ عبادت کی؟ صحابہ نے کی؟ تابعین نے کیا؟ بڑے ترم خان بنتے آج کے لوگ میں آتے ہیں فیس بک پر، نیچے لکھیں گے کہ بھائی کرتے تو کیا حرج کی بات ہے، بدعت حسنہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے۔ کلو کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بھی وہ سمجھ لے گا کل کا معنی تمام، بدعت حسنہ حسنہ کا تصور اسلام کے اندر کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسلام کے اندر صرف بدعت ہے، اور بدعت کی تعریف میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم میں نے نہیں دیا یا جس کا حکم اس پر نہیں ہے تو پھر وہ مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں یا اسی طریقے سے معراج کی شب مناتے ہیں اور بھی ساری چیزیں کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس عمل کا ثبوت اللہ کے نبی کی زندگی سے نہیں ملتا، اور نہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے، نہ تابعین کی زندگی سے ملتا ہے، اور نہ تبع تابعین کی زندگی سے ملتا ہے، لوگوں نے بعد میں گڑھا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک سوال میں برابر کرتا ہوں، جو عبادت ہے اور ایک عادت ہے، اب بعض لوگ کہیں گے جو آپ بدعت کی تعریف کر رہے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا دین سمجھ کر بدعت ہے، تو پھر آپ لال رومال لگاتے بدعت نہیں ہے، گھڑی پہنتے بدعت نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عبادت کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا جو دین کے اندر نہیں تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں دین کے اندر 27 رجب کی 27 رجب میں معراج کی شب منائیں، یا اسی طریقے سے جو ہے اور بھی عید میلاد النبی منائیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو منائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ عبادت کے اندر اب آپ کو اصول بتاتا ہوں، عبادت کے اندر ساری کی ساری چیزیں ممنوع ہیں جب تک کہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عبادت ہم اپنی طرف سے گڑھ نہیں سکتے، عبادت ہم اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے۔ جو عبادت اللہ کے نبی نے کیا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا تو ہم کتنے ترم خان بنتے، اپنے آپ کو بہت بڑا، اپنے آپ کو کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی اگر گترا لگاتا ہے، چشمہ پہنتا ہے، عبادت سمجھ کر کے کوئی نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
عبادت سمجھ کر کے ٹوپی کوئی نہیں لگاتا. کوئی لگاتا ہے ٹوپی لگا رہے کہ عبادت ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے ٹوپی لگانا، یہ عادت ہے. مثال کے طور پہ اپنے یہاں مولوی صاحب جو ہے جب خطبہ دینے جاتے ہیں اپنے یہاں کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کر کے عطر لگا کر کے تب منبر پہ جاتے ہیں. برطانیہ کے اندر چلے جائیے، لوگ جو ہے پینٹ، اس کے بعد میں شرٹ، اس کے بعد میں ٹائی لگا کر کے خطبہ دیتے ہیں. وہاں جائیے گا تو الگ آپ کو کرتا پاجامہ نہیں ملے گا. تو ہر ایک کی عادت الگ ہے. آپ یہاں آ جائیں سعودی کے اندر لوگ جو گترا لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے توپ پہنتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر جو ہے ثوب جسے کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں. تو ہر قوم کی الگ الگ عادت ہے. یہ عبادت نہیں ہے، لیکن عبادت سمجھ کر کے جیسے 15ویں شعبان ابھی آئے گی، اس کے اندر بھی ہوڑ مچے گی، اس کے اندر بھی دبنگئی ہوگی، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. حلوہ پکایا جائے گا، پوڑیاں بنیں گی، بہت ساری چیزیں بنیں گی. اس کے بعد میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. بھائی سال بھر سو رہے تھے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سال بھر سو رہے تھے. سال بھر عبادت نہیں ہے. ایک رات آئے گی سال کے اندر، شب معراج، ایک کیا کہتے ہیں شب برات. اس رات میں جگیں گے، حلوہ کھائیں گے، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں کریں گے، اور بقیہ سال بھر سوئے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جب بات آتی ہے تو سال میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی منائیں گے، اس کے بعد میں پھر جو سو جائیں گے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے اوپر درود زیادہ سے زیادہ پڑھو. ہمارے پر کیا واجبات ہیں وہ ساری چیزیں بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں، 4 چیزیں ضروری ہے. مطلب جو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو جو آخری شق ہے اس کے 4 متقاضی ہیں، 4 چیزیں ضرورت ہے. معنی لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے. 4 چیزیں کون کون؟ اللہ کے نبی کی اطاعت، جس چیز کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی اس کی تصدیق، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور عبادت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی نے عبادت کی ہے. یہ 4 چیزیں ضروری ہے. ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کے اندر تھوڑی سی زیادتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ومقتضى هذه الشهادة ايضا، یہ شہادت یعنی جو ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس شہادت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعتقد ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا فی الربوبیہ و تصریف الکون او حقا فی العبادہ، کہ تم یہ اعتقاد نہ رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت کے اندر حق رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت کے اندر حق نہیں رکھتے. ربوبیت کا کیا مطلب؟ رب ہونا. رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، جلانے والا ہے، مارنے والا ہے، نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع دے سکتے ہیں؟ نقصان دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ نہ رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر رد و بدل کرنے میں معاون ہے. نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طریقے سے یا عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں بل هو صلی اللہ علیہ وسلم عبد لا يعبد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے ہیں جس کی عبادت نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایسے بندے ہیں جس کی عبادت نہیں کی جائے گی. ورسول لا يكذب، اور ایسے رسول ہے جس کی تکذیب، جس کو جھوٹا نہیں ٹھہرایا جائے گا، جس کی تکذیب نہیں کی جائے گی. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر الا ما شاء الله، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے نفع و نقصان کے مالک ہے. نفع و نقصان کے مالک ہے تو کوئی کون ہے؟ اللہ رب العالمین. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ رب العالمین نفع و نقصان کا مالک ہے. ہم رسول بنا کر کے، میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. انما بعثت عامةً، میں مبعوث ہوا تمام لوگوں کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے میں مبعوث ہوں. تو یہ چیزیں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں ہو سکتی، ان کی تصدیق ہونی چاہیے. اب جو ہے ہمارے اوپر کون کون سی چیزیں واجب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اختصار سے. پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو باتیں اللہ رب العالمین بتاتا ہے اسی کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں. جو وحی ہوتی ہے اسی کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کام کو کرنا، اس کام کو نہ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ کے نبی نے نہیں ڈرایا نا بھائی کہ ایک اللہ کے علاوہ عبادت نہیں ہوگی، اگر کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز جو ہمارے پر واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اس آیت کے اندر پوائنٹ والی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے ساتھ نبی کی اتباع کو جوڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جوڑا ہے. کیا مطلب؟ جب تک کوئی مسلمان نبی کی اتباع نہیں کرے گا تو اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت چھپی ہے. جو شخص نبی کی اتباع کرے گا وہ آٹومیٹک اللہ سے محبت کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نمونہ موجود ہے. ہمارے آئیڈیل، آج ہمارے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. آج ہمارے آئیڈیل ہیرو ہیں. ہمارے آئیڈیل یہ آج کر کے اللہ خیرے جس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر، وہ ہمارے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. ہاں، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو جتاتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو آگے بڑھاتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں؟ ایسے مسلمانوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے پیچھے لوگ لگتے ہیں، جبکہ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی کو ہم فالو نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کے اطوار، ان کے طریقے، ان کے اخلاق، ان کے کردار وہ فالو کرنے لائق ہے. آج ہم مسلمان ہو کر کے شرم آتی ہے لوگوں کو. بھائی شرم آنی چاہیے لوگوں کو. مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے نچنیا بجنیا کو فالو کرتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ناچنے والوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں، بے حیائیوں کو پرموٹ کرنے والوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کے دور میں یہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ سیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب پر فرض ہے. اگر کوئی شخص نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کئی زیادہ عزیز نہ سمجھے. یعنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. کس سے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ایک مثال میں دیتا ہوں برابر. جب ہم ودیش سے جب اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، جو فرحت، جو خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہر کسی کو سوال کرنا چاہیے. اگر اللہ کے نبی کی محبت کم ہے اپنے بچوں سے تو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بچوں کو اوپر رکھتا ہے، اپنی فیملی کو اوپر رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نیچے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو، یہ مسلم ہی نہیں، مومن ہی نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے. نمبر 4 جو ہمارے پر واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے طرف بہت روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، اسی طریقے سے ہم کو عبادت کرنی ہے. اس عبادت کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی غم یا تکلیف ہرگز نہ پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کوئی پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ گستاخی کر کے، نبی کی شان میں گستاخی کر کے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کر کے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ان کا مقام دنیا کے اندر ساری چیزوں سے اوپر ہے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو گالی دینا، اہل بیت کو گالی دینا، یا اسی طریقے سے ان کی فیملی کو گالی دینا، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرنا، تحقیر کرنا، یہ سب ساری چیزیں اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا بھی ہے. نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہمارے اوپر ضروری ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرہ. جو میرے اوپر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو، اس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پڑھتے رہا کریں. آج اور خصوصاً جمعہ کے روز یا جمعہ کی رات، اب شروع ہے جمعہ کا روز، اگر کوئی شخص درود بھیجتا ہے تو اور فضیلت کا کام ہے، اور خصوصی طور سے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی ہماری بھلائی موجود ہے. پتہ چلا کہ واقعتاً جو ہے ایک غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں اتنا جانتا ہے جتنا مسلمان نہیں جانتا. جو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کے اندر لوگوں نے اسلام کے اندر ملاوٹ کر لیا، کہ چومیں گے، بھائی اتنا پتہ ہے کہ ہمارے ابو وہاں پر دفن ہے، ہمیں دعا کرنی ہے ان کے لیے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. یہ نہیں کہ بھائی ابو کے قبر پہ جا کر کے مٹی کو اٹھائیں گے، یا اسی طریقے سے کسی صحابی کے قبر پر جا کر کے مٹی کو اٹھائیں گے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے گھر لے جائیں گے. نہیں بات سمجھ. بہت سارے لوگ تو مدینہ کے اندر آتے ہیں تو پیدل چلتے ہیں، چپل نہیں پہنتے، کہتے بے حرمتی ہوگی مدینے کی. یہ غلو ہے، مبالغہ ہے بھائی. چپل نہیں پہنتے مدینے کے اندر، ساری مدینے کے اندر پیدل چلتے ہیں، کہتے اس سے برکت لیتے اللہ کے نبی اسی زمین پر چلے. یہ مبالغہ ہے میرے بھائی. نبی کی اتباع تو تب ہے جو نبی نے کہا ہے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا رک جاؤ. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال ابھی لیں گے انشاءاللہ.